بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبضه بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ اس علم کو ایسے نہیں قبض کریں گے کہ لوگوں سے اس کو چھین لیں، البتہ اس کی صورت یہ ہوگی کہ اللہ علم کو اٹھائیں گے علماء کو اٹھانے کے ساتھ، یہاں تک کہ جب وہ کسی عالم کو نہیں چھوڑیں گے تو لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے، وہ لوگ بغیر علم کے فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعتبار سے قیامت کی پیش گوئیاں فرمائی ہیں۔ قیامت کی کچھ علامات وہ ہیں جو بالکل قریب جا کے ظاہر ہوں گی، جن کو علامات کبریٰ کہا جاتا ہے، بڑی بڑی علامتیں، جیسے دجال کا ظاہر ہونا، امام مہدی کا علیہ الرضوان کا تشریف لانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا، یاجوج ماجوج کا نکلنا، اس طرح کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ لیکن کچھ نشانیاں ایسی ہیں کہ جو آپ نے فرمایا کہ یہ آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ پیش آئیں گی، جیسے والدین کی نافرمانی ہے یا اور زنا کی کثرت ہے، جھوٹ کی کثرت ہے، یہ سب چیزیں آہستہ آہستہ۔ تو انہی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ علم اٹھ جائے گا۔ علم اٹھ جانے کا مطلب فرمایا کہ یہ نہیں ہے کہ جتنی لائبریریاں ہیں یا جتنے قرآن پاک کے نسخے ہیں وہ دنیا سے ختم ہو جائیں گے، غائب ہو جائیں گے، یہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ مطلب نہ سمجھنا کہ لائبریریاں ختم ہو جائیں گی، کتابیں ختم ہو جائیں گی تو علم ختم ہو جائے گا، نہیں، کیونکہ علم اصل میں کتابوں کا نام ہے ہی نہیں، علم کتاب کا نام نہیں ہے، علم کمپیوٹر کا نام نہیں ہے، علم تو عالم کا نام ہے، جو صاحب علم ہے، یعنی جس نے علم حاصل کیا ہے، اس نے وقت خرچ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس پر فضل ہو گیا کہ اس کو شریعت کا علم آ گیا، وہ ہے علم۔ اس کے پاس جو کچھ موجود ہے اسے علم کہتے ہیں، کتاب میں جو موجود ہے وہ علم نہیں، وہ تو نقوش ہیں لکھے ہوئے۔ فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ یہودیوں کے علماء کی مثال دی کہ جو لوگ جن کو ہم نے تورات دی ہے پھر انہوں نے تورات کا حق ادا نہیں کیا، ان کی مثال تو ایسے ہے جیسے گدھا ہے، اس پر بوجھ لاد دیا جائے، کتابیں لاد دی جائیں تو کتابیں لاد دینے سے گدھا عالم نہیں ہو جاتا۔ تو بہت زیادہ کتابیں ہونے سے آدمی بڑا عالم نہیں ہوتا، بڑا عالم تو ہوتا ہے جس کا علم بڑا ہے، علم راسخ ہے جس کا، اور جس کا علم پر عمل ہے۔ تو فرمایا کہ ایسے جو علماء ہیں یہ اٹھا لیں گے اللہ تعالیٰ، ان کی وفات ہو جائے گی، اس کے بعد ان کے برابر کا یا ان کی جگہ پر بیٹھنے والا گویا کہ کوئی نہیں ہوگا۔ پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ عوام تو اب ظاہر ہے دین کے اوپر چلنا چاہتی ہے، تو وہ پھر جاہلوں کو اپنا پیشوا بنائیں گے۔ لیکن ظاہر ہے جاہل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کسی بھی ریڑھی والے کو پکڑ لیں گے یا کسی بھی بالکل عام سے آدمی دیہاتی مزدور کو پکڑیں گے کہ آ جا تو ہمارا پیشوا بن، نہیں، بلکہ وہ دکھنے میں عالم ہی ہوگا، وہ عالم ہی نظر آئے گا، وضاقتہ اس کی عالم والی ہے، داڑھی ٹوپی پگڑی سب کچھ ہے، لیکن
علم نہیں ہے اس کے پاس، پھر کیا ہوگا؟ لوگ ان سے سوال پوچھیں گے تو وہ بے دھڑک جواب بھی دیتے جائیں گے، ہر سوال کا، ہر مسئلے کا جواب ٹھکا ٹھک دیتے چلے گئے۔ فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، لیکن چونکہ علم نہیں ہوگا، کیونکہ علم کے بغیر جواب دینا بڑا آسان ہے۔ صحیح جواب دینا کسی مسئلے کا شریعت کی روح سے وہ مشکل ہوتا ہے، اس میں وقت لگتا ہے، صلاحیت لگتی ہے، محنت لگتی ہے۔ بہت سے ہمارے ائمہ ایسے گزرے کہ جو 3 4 بلکہ مہینہ مہینہ ایک مسئلے پر غور کرتے رہے، بلکہ سال ہا سال غور کرتے رہے، تب جا کر ایک مسئلہ ان کے دماغ میں اس کا جواب آیا۔ تو لیکن یہ جو بغیر علم کے ہے یہ تو پھر بہت جلد از جلد جواب آیا کرے گا۔ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، فرمایا کہ یہ لوگ خود بھی گمراہ ہوئے، یہ جہنم کا ایندھن بنے، اور جو ان کے پیچھے چلا اسے بھی جہنم میں لے کر چلے گئے۔ تو یہ قرب قیامت کی ایک نشانی ہے، لیکن اس زمانے میں بھی ہمیں اپنے آس پاس دائیں بائیں اس کے کچھ نہ کچھ مظاہر نظر آتے ہیں کہ لوگ اب یہ نہیں دیکھ رہے کہ کون بڑا عالم ہے، یعنی عالم بڑا وہ ہے جس کا علم بھی مضبوط ہے، راسخ ہے، اور جس کا عمل بھی درست ہے، اس کا کردار بھی ٹھیک ہے۔ اب صرف اس کو دیکھا جا رہا ہے بس کہ کون جلدی جلدی جواب دیتا ہے، کون اچھے چرب لسان چرب زبان آدمی کون سا ہے، بس اسی کو بڑا عالم سمجھا جا رہا ہے۔ پھر جو کچھ کہے جا رہا ہے لوگ اسی کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اللہ تعالی امت کی حفاظت فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔